بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ملک شام کے شہر دمشق کے اندر جامع مسجد اموی، اس کے ساتھ ملحق ایک عظیم الشان سبع سالار اور ایک عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار اقدس کی زیارت آپ کو اس ڈاکومنٹری میں کروائیں گے۔ یہ آپ کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا بیرونی حصہ ہے، آپ اس کا مشاہدہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کریں گے۔ آپ کا جو نام ہے وہ صلاح الدین یوسف بن ایوب، اور آپ نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے، جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاں آپ ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر کے فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا، اور سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا، صلاح الدین آپ کا لقب تھا، اعزازی لقب، اور آپ جو ہے سلطان صلاح الدین کے دور میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا، اور سلطان صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 عیسوی میں آپ نے جو ہے موصل کے اتابیق اور دیگر قوموں کو جو ہے شکست فاش دی، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی شخصیت جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے اور ایک عظیم مجاہد تھے، اور آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کی، جو آپ نے اپنی زندگی مبارک میں مکمل کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے آپ کے کارناموں میں آپ نے یہ بھی ہے کہ آپ نے فاطمیوں کے زمانے میں جو ہے ان کی حکمرانی کے بعد ان کے محلات کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر بے شمار جواہرات، سونے چاندی کے برتن جمع تھے، تو سلطان صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کی بجائے بیت المال میں داخل کرائیں، اور محلات کو عام استعمال میں لایا گیا، اور وہاں پر ایک عظیم الشان خانقاہ قائم ہوئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے، شام میں تو سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں جو ہے اسکول، کالجز اور ہاسپٹلز قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا، تو سلطان صلاح الدین نے یہاں پر کثرت کے ساتھ اسکول، کالجز یعنی مدرسے اور ہاسپٹلز قائم کیے، اور ان اسکول کالجز میں طلباء کے قیام و طعام کا انتظام بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اور قاہرہ میں سلطان صلاح الدین کے قائم کردہ ہاسپٹلز کے بارے میں ایک سیاح ٹورسٹ جو ہے ابن جبیر لکھتے ہیں کہ یہ ہاسپٹلز ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے قاہرہ کے اندر، جس میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس نے عورتوں کے لیے کافی ہاسپٹلز بنائے تھے، اور کئی مینٹل ہاسپٹلز کو بھی تعمیر کیا تھا۔ اور آپ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ ان کی بقیہ زندگی کے حوالے سے، ان کی سوانح حیات کے حوالے سے آپ کو گوشگزار کرتے چلیں کہ آپ جو ہے آپ کا وصال 4 مارچ 1193 عیسوی کو ہوا۔ 55 سال آپ نے عمر پائی، اور جامع مسجد اموی جو ملک شام کے شہر دمشق کے اندر ہے، اس کے ساتھ ملحق آپ کا مدفن ہے۔ آپ کی زوجہ سلطان نور الدین زنگی کی جو ہے وہ بیوہ عصمت الدین خاتون تھی، ان کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ آپ کی اولاد میں سے جو ہے الافضل بن صلاح الدین ہوئے، العزیز عثمان ہوئے،
الظاہر غازی ہوئے، اور آپ جو ہے آپ اپنی زندگی میں ایک بہت شاندار فوجی افسر تھے، عسکری قائد تھے۔ آپ نے جو ہے جنگ حطین کی لڑائی لڑی، جنگ الفولہ کی لڑائی لڑی، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور جو اہل اسلام کی ایک عظیم خواہش تھی اس کو آپ نے پورا کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے بابا نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی ہے۔ آپ جو ہے ایک بڑے دانشمند اور قابل حکمران تھے، اور آپ کے سلطان صلاح الدین کے 5 بیٹے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے 1170 میں پیدا ہوا، اور اس کی بیوی شمسہ جو انہیں اپنے ساتھ سیریا شام لے گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے جو ان کا نام عثمان تھا جو 1172 میں مصر میں پیدا ہوئے، پھر 1177 میں ایک اور بچے کو جنم دیا۔ تو اس طرح آپ کے جو ہے نا 5 کے قریب تقریباً جو ہے وہ بیٹے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے آپ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس کے بعد مسیحی کمیونٹی کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا، اور آپ بہت بڑے بہادر اور فیاض شخص تھے، اور آپ کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے نچلے دڑے میں کچھ بیماری ہوگی، پھوڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے بیٹھ نکل کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں کوئی فرق نہیں آیا، صبح سے زور تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے۔ خود کو تعجب ہوتا تھا، کہا کرتے تھے جب تک میں گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں تو ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کرسچن کے ساتھ صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین نے مسیحیوں کو یعنی کرسچن کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ جو ہے شاہ رچرڈ جو تھا اس کے لیے انتظام قائم کرنا مشکل ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس نے سلطان سے کہا کہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں۔ سلطان نے جواب دیا زائرین بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ سلطان نے نہ صرف ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی جو ہے وہ خدمت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام کیا، اور سلطان صلاح الدین غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتے تھے، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق اس طرح محفوظ تھے جس طرح مسلمانوں کے۔ اور سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ آپ نے کبھی ریشمی کپڑے استعمال نہیں کیے، رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایک سچے اور پکے مسلمان تھے، اور سلطان صلاح الدین نے 579 ہجری 589 ہجری میں آپ انتقال کر گئے، اور انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا۔ آپ اس مزار کی زیارت کریں، اور یہاں پر لوگ زائرین کثرت کے ساتھ آتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد، تسبیحات، تحمیدات کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جس طرح وہ رفاع عامہ کے کارنامے سر انجام دیتے رہے اس کی بھی ہمیں بھی فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔